جب خداوند یسوع المسیح آ گئے تو تمام تر نبوتیں آپ پر مکمل ہو گئیں۔ پھر جب آپ پر تمام تر نبوتیں مکمل ہو گئیں تو کان کھول کر سن لیں، اکارڈنگ ٹو مسیحیت، اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس، کسی اور نبی کی ضرورت نہ رہی۔ اور میں اپنے مسلم بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی نے مقدس اسماعیل کی نسل سے آنا تھا، تو کیا پرپس تھا ان کے آنے کا؟ کیونکہ جتنے بھی پرپس تھے وہ تو سیدنا مسیح نے پورے کر دیے تھے، تو پھر اب کون سا پرپس باقی رہ گیا تھا خدا تعالیٰ کا جس کو پورا ہونا ضروری تھا؟ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جتنے بھی مجھے آج کے اس ویڈیو پیغام میں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں انوکھا، منفرد اور نایاب پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کے میرے پیغام کا جو عنوان ہے وہ ہے دا لاسٹ پروفٹ، خاتم النبیین، بامطابق انجیل جلیل، انجیل منورہ، آخری نبی کون ہے؟ آج ہم دنیا کے 3 بڑے مذاہب، جنہیں سامی المذاہب بھی کہا جاتا ہے اور جنہیں ابراہیمک ریلیجنز کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے، ان مذاہب کو بنیاد بنا کر، ان مذاہب کو سامنے رکھ کر جو دنیا کے مشہور اور معروف مذاہب ہیں، ہم سیکھیں گے، جانیں گے اور تحقیق کریں گے کہ آیا ان تینوں بڑے مذاہب کے مطابق آخری نبی کون ہے۔ تو جب ہم دین یہود کا مطالعہ کرتے ہیں، دین یہود کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ دین یہود میں آخری نبی کے حوالہ سے جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے، تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ دین یہود سے تعلق رکھنے والے یہودیوں اور اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے اور یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ جو ملاکی نبی ہے پرانے عہد نامہ کا، وہ آخری نبی ہے۔ اور دین یہود سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ملاکی نبی کے بعد نبوت کے تمام تر دروازے بند ہو گئے، ملاکی ہی آخری نبی تھا اور ملاکی نبی کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا۔ ایسا کہنا ہے یہودیوں کا یا دین یہود سے تعلق رکھنے والے اسرائیلیوں کا۔ اور پھر جب ہم مزید دین یہود کا مطالعہ کرتے ہیں اور دین یہود میں پائے جانے والے 14 بڑے فرقوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو اس حوالہ سے ہمیں معلومات ہو جاتی ہے کہ جو اہل یہود کے 14 بڑے فرقے گزرے ہیں، ان 14 بڑے فرقوں میں آخری نبی کے حوالہ سے ایک دوسرے سے مختلف تعلیم پائی جاتی ہے، اور ان 14 فرقوں کا آخری نبی کے حوالہ سے مختلف کنسیپٹ ہے۔ ہر ایک فرقے کا آخری نبی کے حوالہ سے ایک دوسرے سے جو کنسیپٹ ہے وہ متصادم ہے، وہ ایک دوسرے سے متضاد ہے۔ چند ایک یہودی نام نہاد فرقوں کا یہ ماننا ہے کہ مقدس ابراہم وہ پہلے نبی تھے اس کرۂ ارض پر، اور جو آخری نبی ہوئے وہ مقدس ملاکی نبی تھے۔ اور بعض یہودی فرقوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی آخری نبی تھے۔ یعنی صدوقیوں کا یہ ماننا تھا کہ
نبوت کا آغاز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا اور نبوت کا اختتام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہو گیا۔ اور جب ہم مزید یہودی فرقوں کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں تو بعض فرقے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مقدس سیموئل یہ پہلے نبی تھے اور مقدس ملاکی آخری نبی تھے۔ یہ میں نے دین یہود میں سے 4 خیالات یا قیاس رائیاں پائی جاتی ہیں آخری نبی کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہم دین مسیحیت کے حوالہ سے سیکھیں گے، جانیں گے اور تحقیق کریں گے کہ آیا دین مسیحیت میں آخری نبی کے حوالہ سے کیا تعلیم پائی جاتی ہے، اور میں مسیحیت کا جو مقدمہ ہے آخری نبی کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو کتاب مقدس میں سے کھول کر بیان کروں گا۔ تو جب ہم دین مسیحیت کے حوالہ سے سیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین مسیحیت میں جو پہلا نبی ہے اسے مقدس ہنوک کہا جاتا ہے، یعنی مقدس ہنوک کو پہلا نبی گردانا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس، اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی۔ اور جب ہم پیدائش کی کتاب 5 باب اور اس کی 24ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا۔ یعنی مقدس ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا شخص تھا، راست باز شخص تھا، خدا کی پناہ میں رہنے والا شخص تھا، خدا کے احکامات کی پیروی کرنے والا شخص تھا۔ اور جب ہم یہودا کا خط پڑھتے ہیں تو یہودا کے خط کا ایک ہی باب ہے، اور جب ہم اس کی 14 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پشین گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا۔ یعنی اس آیت مقدسہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا مقصد اور آپ کے سامنے پڑھ کر رکھنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس حوالہ سے مطلع کروں، اس حوالہ سے آگاہ کروں کہ اس آیت مقدسہ کے اندر ہمیں نبوتی کلام ملتا ہے، پشین گوئی ملتی ہے، اور حضرت ہنوک جسے اسلام میں ادریس بھی کہا جاتا ہے، مقدس ہنوک کو ہم اس لیے اکارڈنگ ٹو بائبل مسیحی ہونے کے ناطے پہلا نبی مانتے ہیں کیونکہ آپ نے نبوت کی سیدنا مولانا ربانہ خداوند یسوع المسیح کی آمد کے بارے میں کہ دیکھو خداوند لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا ہے۔ اس نے نبوت کی خداوند یسوع المسیح کے حوالہ سے، چونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت کرتا ہے اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے، اور مقدس ہنوک نے بھی نبوت کی خداوند مسیح کے حوالہ سے۔ اور کتاب مقدس کے حوالہ سے جب مزید ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مقدس ہنوک کے بعد خدا تعالیٰ نے مقدس نوح کو مبعوث کیا، مقدس نوح کو نبوت دی گئی، مقدس نوح کو نبی ٹھہرایا گیا، اور مقدس نوح کے حوالہ سے ہمیں پرانے عہد نامہ میں بھی ذکر ملتا ہے اور نئے عہد نامہ میں بھی ذکر ملتا ہے۔ یعنی مقدس ہنوک کے بعد جو نوح آئے ان کی نبوت بھی بڑی واضح طور سے کتاب مقدس میں بیان کی گئی ہے۔
اور پھر مقدس نوح کے بعد مقدس ابراہام کو خدا تعالیٰ نے بھیجا۔ مقدس ابراہام نبی کے طور پر اس کرۂ ارض پر آئے۔ خدا تعالیٰ نے مقدس ابراہام کو نبی کا درجہ دیا، اور پھر مقدس ابراہام کے بعد مقدس اسحاق کو، جسے اسلام میں اسحاق کہا جاتا ہے، ان کو نبی ٹھہرایا گیا۔ اور جب خدا تعالیٰ نے مقدس اسحاق کو نبی ٹھہرایا تو خدا تعالیٰ نے مقدس ابراہام کے ساتھ کلام کیا، اور جب خدا تعالیٰ نے مقدس ابراہام کے ساتھ کلام کیا تو پیدائش کی کتاب 17 باب اور اس کی 19ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ یہاں پر خدا تعالیٰ مقدس ابراہام سے کلام کرتے ہیں اور مقدس ابراہام کو کہتے ہیں کہ تیری بیوی سارہ کے تجھ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، تو اس کا نام اسحاق رکھنا۔ میں اس سے، کس سے؟ مقدس اسحاق سے، اور پھر اس کی اولاد سے، یعنی مقدس اسحاق کی آل اولاد سے، مقدس اسحاق کی نسل سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔ ایور لاسٹنگ کووننٹ، نا ختم ہونے والا عہد، کس کے ساتھ باندھوں گا؟ مقدس اسحاق کے ساتھ اور اس کی آل اولاد کے ساتھ۔ یہاں پر مقدس اسماعیل کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی یہاں پر مقدسہ کتورہ کی آل اولاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے سارہ کی آل اولاد کا، یعنی اسحاق کا، اور اسحاق کی آل اولاد کا، کہ خدا تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا ابدی عہد اسحاق کے ساتھ اور اس کی آل اولاد کے ساتھ باندھوں گا۔ اور جب خدا تعالیٰ نے یہ کہا تو اس سے مراد یہ تھی کہ جو نبوت ہے، نبوت اب مقدس اسحاق کی نسل میں رہے گی۔ نبوت ایک قبیلے میں، ایک نسل میں محدود ہو گئی ہے۔ اب نبی بھی اسحاق کی نسل سے آئیں گے، پیغمبر بھی اسحاق کی نسل سے آئیں گے، رسول بھی اسحاق کی نسل سے آئیں گے، اور تمام تر خدا کے چنیدہ لوگ اسحاق کی نسل میں سے آئیں گے۔ اور جس آخری نبی نے آنا تھا اس نے بھی مقدس اسحاق ہی کی نسل سے آنا تھا، کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے یہاں پر مقدس اسحاق کے ساتھ اور اس کی آل اولاد کے ساتھ ابدی عہد باندھا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نسل میں سے ہی آخری نبی نے بھی آنا تھا، یعنی جو سلسلہ نبوت کا پراپر طور پر، باقاعدہ طور پر آغاز ہے وہ مقدس اسحاق کی نسل سے ہوا، اور جو نبوت کا اختتام ہونا تھا وہ بھی اسحاق کی نسل پر ہی ہونا تھا۔ یہ میں آپ کو بائبل مقدس مسیحیت کا تواتر بتا رہا ہوں، نہ کہ کسی اور دین کی تعلیم دے رہا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس اسحاق کے بعد مقدس یعقوب علیہ السلام مبعوث ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ مقدس یعقوب کو نبی کے طور پر چنتے ہیں یا نبی ٹھہراتے ہیں، اور مقدس یعقوب کے بعد خدا تعالیٰ یہودا کو یہ کہتے ہوئے مخاطب کرتے ہیں مقدس یعقوب کے ذریعہ سے کہ تیری نسل میں سے شلوہ آئے گا، تیری نسل میں سے مسیح آئے گا، تیری نسل میں سے شاخ آئے گا، یعنی جو مقدس یہودا تھے ان کی نسل میں سے خداوند یسوع المسیح نے آنا تھا۔ اس نے آنا تھا جو وعدہ کیا ہوا مسیح ہے، جسے ہم مسیح موعود کہتے ہیں، اور مقدس یہودا کی نسل کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ مسیح آپ کی نسل میں سے آئے گا۔ اور
جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور نئے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو نئے عہد نامہ کے اندر عبرانیوں کا خط پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر دوسری آیت کو جب ہم ورد کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے بندہ عبرانیوں کے مصنف نے اس بید کو، اس راز کو ہمارے اوپر کھولا ہے، آشکارا کیا ہے۔ اور یہاں پر عبرانیوں کے مصنف فرماتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں، یعنی گزشتہ زمانہ میں، پرانے عہد نامہ میں خدا تعالیٰ نے باپ دادا سے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، لیکن اخیر زمانہ میں جو آخر والا زمانہ ہے اس میں اس نے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اور یہ جو حوالہ میں نے آپ کے لیے عبرانیوں کے خط میں سے پڑھا ہے، ان آیات مبارکہ کے بارے میں جو ہمارے اعلیٰ درجہ کے ٹھوس اور اتم علماء و مشائخ ہیں جن کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، ان کا یہ کہنا ہے کہ عبرانیوں کا خط پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر دوسری آیت کے مطابق یہ حتمی بات ہے کہ یسوع المسیح کی آمد کے حوالہ سے تمام نبوت کے دعوے اور دائرے ختم ہو جاتے ہیں، جن کی توقع یا تقاضے مسیح میں پورے ہونے تھے۔ وہ تمام تر تقاضے، وہ تمام تر توقعات، وہ تمام تر پیشن گوئیاں جو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں پائی جاتی تھیں، وہ تمام تر تقاضے اور پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں خداوند یسوع المسیح کی آمد پر، خداوند یسوع المسیح پر۔ اور عبرانیوں کا خط پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، پچھلے زمانہ میں، یعنی پرانے عہد نامہ کے نبیوں نے مسیح موعود کی بابت جو ہے وہ پیشن گوئیاں کرتے تھے، وہ خداوند یسوع المسیح کی بابت نشاندہی کرتے تھے، وہ یسوع المسیح کی آمد کے بارے میں آگاہی دیتے تھے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے، مسیح آنے والا ہے، مسیح موعود آنے والا ہے۔ اور مسیح کے بارے میں جتنے بھی نبی تھے جو مسیح سے پہلے آئے تھے، وہ مسیح کے بارے میں پیغامات دیتے تھے، مکاشفاتی بیان دیتے تھے اور نبوتی پیشن گوئیاں کرتے تھے۔ یعنی ہر نبی کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ خداوند یسوع المسیح کی بابت دنیا کو بتائے کہ نجات دہندہ آنے والا ہے، چھٹکارا دینے والا آنے والا ہے جو ہمیں مخلصی دے گا۔ اور جب خداوند یسوع المسیح آ گئے تو تمام تر نبوتیں آپ پر مکمل ہو گئیں۔ پھر جب آپ پر تمام تر نبوتیں مکمل ہو گئیں تو کان کھول کر سن لیں، اکارڈنگ ٹو مسیحیت، اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس، کسی اور نبی کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ خداوند یسوع المسیح ہی وہ تھے جو خدا تعالیٰ کا اصل مکاشفہ اور کامل نبوت تھے۔ جب یسوع المسیح جو کامل مکاشفہ اور کامل نبوت تھے آ گئے تو کسی اور نبی کی آمد کی ضرورت نہ رہی،
کیونکہ مسیح کی آمد کے بعد نبوت کا دور کلی طور پر بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ نبوت آپ پر آ کر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کسی نبی پیغمبر کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ جو بھی تقاضے تھے شریعت کے، جو بھی شریعت کے دائرے تھے، جو بھی توقعات تھیں، خداوند یسوع المسیح سے جڑی ہوئی، خداوند یسوع المسیح نے ان تمام تر توقعات کو پورا کیا۔ اور ہو سکتا ہے یہاں پر بہت سے مسیحی اور غیر مسیحی یہ سوچنے لگ پڑے اور ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے کہ اگر یسوع مسیح اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی، اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس آخری نبی تھے، تو پھر افسیوں کے خط 4 باب اور اس کی 11 آیت میں جن نبیوں کا یا رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ پھر کون ہے؟ اگر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے تو پھر ان کا یہاں پر کیوں ذکر کیا جا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو کلیسیا کے اندر رکھا ہے؟ تو میں آپ کو اس کے حوالہ سے بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو پرانے عہد نامہ کے نبیوں اور جو کلیسیا میں نبی اور رسول پائے جاتے ہیں ان میں جو ڈیفرنس پایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو پرانے عہد نامہ کے نبی تھے، پرانے عہد نامہ کے نبیوں کا جو کام تھا وہ تھا خداوند یسوع المسیح کی آمد کے بارے میں دنیا کو بتانا، یسوع المسیح کے بارے میں پشین گوئیاں کرنا، یسوع المسیح کے بارے میں دنیا کو آگاہی دینی کہ مسیح آنے والا ہے، نجات دہندہ آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو اسے قبول کر لینا۔ لیکن جو آج کے رسول ہیں، آج کے نبی ہیں، جو کلیسیا میں خدا تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، ان کا جو کام ہے وہ کام یہ نہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میری پیروی کرو اور میری باتوں کو مانو، میرے احکامات کو مانو۔ ایسا کام نہیں ہے آج کے رسولوں اور نبیوں کا جو کلیسیا کے اندر پائے جاتے ہیں، بلکہ آج کے جو رسول ہیں اور نبی ہیں ان کا کام ہے خداوند یسوع المسیح جو آ چکے ہیں اس کی بابت دنیا کو آگاہی دینی، دنیا کو خوشخبری سنانی، دنیا کو بشارت دینی۔ جو پچھلے زمانے کے نبی تھے وہ یسوع مسیح کی آمد کے بارے میں نبوت کرتے تھے، لیکن جو آج کے دور کے نبی یا رسول ہیں ان کا کام ہے دنیا کو بتانا، بشارت دینا کہ یسوع مسیح آ چکا ہے، اس کے عظیم کفارے کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ تم بچ جاؤ، چاہتے ہو کہ تم چھٹکارا پاؤ، چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ، تو یسوع مسیح کو قبول کر لو۔ آج کے جو رسول ہیں اور نبی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ یسوع مسیح کی بابت بشارت دینا۔ اور خداوند یسوع المسیح نے اس برکت کو کلیسیا میں شفٹ کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا تعالیٰ کے منصوبے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور آج کے جو رسول ہیں، آج کے جو نبی ہیں ان کا کام ہے دنیا کو، قوموں کو، قبیلوں کو، امتوں کو، اہل زبان کو یسوع مسیح کی بابت خوشخبری سنانا۔ اور ہمارے مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عبرانیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر دوسری آیت تک جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے جس نے آخری زمانے میں آنا تھا وہ یسوع مسیح ہی ہیں، اور یسوع المسیح ہی آخری نبی ہیں اور ان کا ہی آنا طے تھا۔ اور مسیح کے آنے کے بعد اور پھر چلے جانے کے بعد، صعود آسمانی فرمانے کے بعد جو واقعات، علامات اور معجزات دنیا میں ظاہر ہوئے ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ اب کسی اور مسیح یا نبی کی ضرورت نہیں رہی،
اور میں چند ایک چیزیں، چند ایک نشانات، چند ایک دلیلیں یا واقعات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اب کسی نبی کی، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جو کام ہونا تھا وہ پایہ تکمیل کو یسوع مسیح نے پہنچا دیا۔ مثال کے طور پر یہودی جو تالیت اوڑھتے ہیں، اس تالیت کے بارے میں ہمارے محقق یہ بتاتے ہیں کہ جس تالیت کو ریشم کے کیڑے سے تیار کیا جاتا تھا، یسوع المسیح کی آمد کے بعد وہ کیڑا ہی ختم ہو گیا، ناپید ہو گیا، کیونکہ جو تالیت تھی وہ خداوند یسوع المسیح کو پریزنٹ کرتی تھی۔ تالیت نقل تھی اور مسیح اصل تھے۔ جب اصل آ چکا تو پھر تالیت کی ضرورت بھی نہ رہی۔ آج کے دور کے اندر بھی یہودی تالیت پہنتے ہیں، لیکن وہ تالیت اس کیڑے سے نہیں بنتی جس ریشم کے کیڑے سے خداوند یسوع المسیح کی آمد تک جو ہے تالیت تیار کی جاتی تھی۔ آج کے اس دور کے اندر وہ کیڑا جس سے تالیت تیار کی جاتی تھی، وہ ریشم کا کیڑا جو ہے ناپید ہو چکا ہوا ہے۔ اور پھر جو دوسری نشانی یا علامت دکھائی دیتی ہے، اور ہمارے محققین بتاتے ہیں کہ جو گولڈن گیٹ تھا یروشلم کے اندر، اس کے بارے میں پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئیاں پائی جاتی تھیں کہ زکریا نبی کے صحیفہ میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، وہ گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو پر سوار ہے۔ یعنی خداوند یسوع المسیح جب گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے تو آپ گولڈن گیٹ سے داخل ہوئے، اور جب آپ گولڈن گیٹ سے داخل ہوئے تو یہ ایک پیشن گوئی تھی مسیح کے بارے میں، علامت تھی مسیح کے بارے میں۔ جب مسیح آئے گا تو وہ گولڈن گیٹ سے داخل ہوگا یروشلم کے اندر۔ خداوند یسوع المسیح جب یروشلم میں داخل ہوئے گولڈن گیٹ سے، تو گولڈن گیٹ آپ کی آمد کے بعد، آپ کے گولڈن گیٹ سے گزرنے کے بعد تا قیامت بند کر دیا گیا، تا قیامت کے لیے بند ہو گیا، اور آج تک گولڈن گیٹ دوبارہ نہیں کھل سکا۔ یہ بھی ایک بگ سائن ہے کہ اب اس گیٹ کا کھلنا جو ہے ضروری ہی نہیں رہا، کیونکہ جس نے اس میں سے ہو کر گزرنا تھا وہ ہو کر چلا گیا۔ اور پھر ایک اور جو ہمیں دلیل ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے عظیم کفارہ کے بعد، بیش قیمت کفارہ کے بعد، سرخ بچھیا بھی جو مکمل طور پر سرخ ہوتی تھی وہ پیدا نہ ہو سکی۔ یسوع مسیح کی آمد کے بعد آج تک یہودی آج بہت ٹیکنالوجی میں آگے نکل چکے ہوئے ہیں، آج بڑی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے تائی وہ سرخ بچیا کو تخلیق کر سکیں، پیدا کر سکیں، لیکن آج تک سرخ بچیا جو مکمل طور پر سرخ ہو پیدا نہیں ہو سکی۔ آپ دیکھتے ہوں گے انٹرنیٹ پر بڑی قیاسرائیاں پائی جاتی ہیں، بہت سے لوگ کنٹینٹ ڈالتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک سرخ بچیا پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی یہ تمام تر جو واقعات یا علامات یا معجزات ظاہر ہوئے، یہ اس بات کی وضاحت ہیں کہ اب کسی نبی، پیغمبر، رسول نے نہیں آنا، اور نہ ہی کسی پیغمبر رسول کے آنے کا کوئی مقصد باقی رہا ہے۔ جو مقصد تھا، خدا کا پلان تھا، اس نے یسوع مسیح ناصری کے ذریعہ سے پورا کر دیا۔ اور اب ہم بات کریں گے اہل اسلام کے حوالہ سے کہ آیا اہل اسلام میں آخری نبی کے حوالہ سے کیا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، کیا تعلیم پائی جاتی ہے،
کیا تصور پایا جاتا ہے؟ تو اہل اسلام کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے نبی ہیں، یا جو ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ حضرت آدم کو مسلم بھی کہتے ہیں اور پہلا مسلمان بھی کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم سے جو ہے نبوت کا آغاز ہوا۔ تو چند ایک منطقی دلائل جو ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے مسلم بھائیوں کو، چونکہ وہ مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں، سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا وہ باغ عدن میں تھے، آپ کے مطابق وہ جنت میں تھے، تو وہ جس باغ عدن میں رکھے گئے تھے وہ وہاں پر کن کو نبوت سنا رہے تھے اپنی؟ ان کی نبوت کس کے لیے تھی؟ کیا باغ عدن میں جتنے درخت تھے ان کے لیے تھی حضرت آدم اور اماں حوا کی نبوت، یا باغ عدن میں رہنے والے جانورات کے لیے تھی اماں حوا اور آدم کی نبوت؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اماں حوا جو پہلی خاتون تھی یا خاتون اول تھی وہ بھی نبیاں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ آپ پہلے انسان کو ہی نبی کا درجہ دے رہے ہیں، تو پھر آپ جو اماں حوا ہے ان کو پہلی نبیہ ہونے کا کیوں درجہ نہیں دیتے؟ اور مجھے بتائیں کہ ان کی نبوت کس کے لیے تھی؟ کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ نبوت کرتا ہے، اور مجھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے نبوت کی تھی اس کے بارے میں آگاہ کرے کہ انہوں نے نبوت کیا کی تھی، تاکہ میں ان کو نبی یا پیغمبر یا رسول مان سکوں۔ ادروائز جو یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، مجھے آپ کے اس دعوے کے اندر کوئی دلیل نہیں ملتی، اور نہ ہی میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔ اور ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ چونکہ ہمارے مسلم بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم پہلے مسلمان تھے، تو میں ایک قرآن شریف سے آیت ان کے سامنے بطور دلیل رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سورہ انعام کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ انعام کی 163ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی حضرت محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں ان میں سے سب سے پہلا اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ میں ہوں، جبکہ آپ مقدس آدم کو یا آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ پہلے مسلم تھے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلم کہتے ہیں، آپ ابراہام کو بھی مسلم کہتے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسلم کہتے ہیں، جبکہ قرآن شریف کے اندر واشگاف الفاظ میں حضرت محمد یہ بیان دے رہے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں۔ آپ جو عرب میں مابعوث ہوئے آپ پہلے مسلمان تھے، یا تو پھر قرآن شریف کی اس آیت میں تضاد ہے یا پھر آپ کے بیان میں تضاد ہے۔ چونکہ قرآن شریف کی اس آیت مقدسہ کے اندر تضاد نہیں ہو سکتا، تو لازم ہے کہ آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن شریف وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد اس کرۂ ارض پر پہلے مسلمان ہیں، نہ کہ مقدس آدم یا ابراہیم یا موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جو بائبل مقدس کا عقیدہ ہے آخری نبی کے حوالہ سے وہ یہ ہے کہ کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے آنا تھا، مسیح نے آنا تھا، مسیح کے بارے میں تمام تر نبیوں نے تعلیم دی، اس لیے کہ اسحاق کی نسل سے سلسلہ نبوت پراپر طور پر باقاعدہ طور پر اس کا آغاز ہوا، اور آپ کی نسل میں ہی آخری نبی نے آنا تھا۔ جبکہ ہمارے مسلم
भाई ये कहते हुए नज़र आते हैं कि नहीं, मुक़द्दस इस्माइल की नस्ल में से आखिरी नबी ने आना था, जबकि बाइबल मुक़द्दस ऐसी तालीम कतई तौर पर देती हुई नज़र नहीं आती। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप ये कहते हैं कि आखिरी नबी ने मुक़द्दस इस्माइल की नस्ल से आना था, तो क्या पर्पज़ था उनके आने का? क्योंकि जितने भी पर्पज़ थे वो तो सैयदना मसीह ने पूरे कर दिए थे, तो फिर अब कौन सा पर्पज़ बाकी रह गया था खुदा ताला का जिसको पूरा होना ज़रूरी था? खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा ये कामिल ईमान है, कामिल यकीन है कि आप सब ने आज के इस पैगाम के वसीला से बरकत पाई होगी। अगर आपने इस पैगाम के वसीला से बरकत पाई है तो कमेंट में आप अपना नाम लिख सकते हैं और अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो और अपने चेहरे के नूर को आप सब पर जलवा कर फरमाए। यीशु मसीह के अजीम नाम में आमीन।